کنیزوں، آج عورتوں کی ایک فکر بن رہی ہے، دیندار بھی بنے اور گنہگار بھی بنے، یعنی دونوں ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ یاد رکھنا، جو دیندار ہوگا وہ کبھی گنہگار نہیں ہوگا، اور جو گنہگار ہوگا وہ کبھی دیندار نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کیا فلسفہ ہے کہ دیندار بھی بنے اور گنہگار بھی بنے، اس کا انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھو، عورتیں دیندار اور گنہگار کس طرح بن رہی ہیں۔ ایک تو یہ، پرس کے اندر پنسورا بھی ہوگا، اور پرس کے اندر موبائل کے اندر ہیرو اور ہیروئن کی تصویر بھی ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں، پرس کے اندر پنسورا بھی ہوگا اور اس موبائل کے اندر ہیروئن کی تصویر بھی ہوگی، مجھے بتائیں جس دل کے اندر گناہ کی محبت ہو اس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہو سکتا، اور جس دل میں اللہ کا خوف موجود ہو پھر وہ دل کبھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کے وقت میں عورتیں نماز بھی پڑھے اور پھر آدھی آستین کے کپڑے پہن کر ولیموں میں دندناتی پھرتی بھی پھریں، اللہ اکبر۔ شادی کے موقع پر عورتیں کبھی کبھی مصلی بھی تو بچھا لیتی ہے، لیکن اللہ اکبر، پھر اس شادی کے اندر پتلے کپڑے بھی بدن پر ہے، پتلے دوپٹے بھی بدن پر ہے، آف آستین کے کپڑے بھی بدن پر ہے، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں اس نمائشی دین سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عبادت کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ جسم کو سنوارنے والیوں اور دکھاوے کی عبادت کرنے والی عورتوں کو بتا دو، اللہ کو دکھاوا پسند نہیں۔ جس کی عبادتیں اس کو اللہ سے قریب نہیں کرتی، جس کی عبادتیں اس کو گناہوں سے دور نہیں کرتی، جس کی نمازیں اس کو گناہوں سے دور نہیں کرتی، جس کی نمازیں اس کو پاپ سے اور جرائم سے دور نہیں کرتی، وہ عبادتیں انسان کو اللہ سے دور کر دیا کرتی ہے۔ اب اگر تم نمازی بھی ہو اور سیریل بھی دیکھ رہی ہو، تم پنسورا بھی پڑھ رہی ہو اور موبائل کے اندر ہیرو اور ہیروئن کی تصویر بھی ہے، ہاتھوں میں تسبیح بھی ہے، فلم بھی دیکھ رہی ہو، قرآن کی تلاوت کی بات بھی ہے، جرائم کی طرف قدم بھی بڑھ رہے ہیں، اجتماعات میں پابندی سے شرکت بھی ہے، گناہ کا بھوت کبھی دل سے نکلتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبادات تمہیں گناہوں سے دور نہیں کرتے تو پھر وہ عبادتیں تمہیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ اس لیے کہ عبادت کی شان تو یہ ہے کہ عبادت کی برکت سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف مزید سے مزید تر پیدا ہوتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، نماز بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ایک حد تک ہے، عورتیں بہت ورد وظائف بھی کر رہی ہے، مردوں سے زیادہ روزے بھی رکھ رہی ہے، عورتیں کبھی 16 سیدوں کا روزہ بھی رکھ رہی ہے، پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھ رہی ہے، لیکن سیریل نہیں چھٹتے، فلمیں نہیں چھٹتی، موبائل پر لمبی لمبی گفتگو نامحرموں سے نہیں چھٹتی۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عبادت نے آپ کی زندگی پر کوئی اثر مرتب نہیں کیا، آپ کی نماز اور آپ کی تلاوت نے زندگی پر کوئی اثر مرتب نہیں کیا۔ میرے صادق و مصدوق نبی سید کونین قائد المرسلین نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ تو یہاں ہے، اللہ کا خوف تو دل میں ہے۔ اگر دلوں کے اندر اللہ کی خشیت نہیں تو بناوٹی دین سے کچھ حاصل نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بڑی معذرت کے ساتھ کبھی کبھی سننے میں آتا ہے فلانی عورت تو بڑی پابند ہے نماز کی، تلاوت قرآن کی بڑی پابند ہے، پرس سے پنسورا کبھی چھوٹتا نہیں ہے، سفر میں جاتی ہے تو بھی لے کر جاتی ہے، لیکن پھر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اجنبی لڑکوں سے بات بھی ہو رہی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ارے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے پھر وہ تو مباح اور بعض جائز کاموں کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد طائی ایک بزرگ کی بارگاہ میں 40 سال تک گئے اور ان کی خانقاہ میں جا کر کے بیٹھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا داؤد ذرا تیرے سر کے اوپر جو ایک پٹرا ہے، ایک تاک ہے، اس میں قرآن کا مصحف رکھا ہوا ہے، ذرا وہ نکال کر مجھے دو۔ تو حضرت داؤد طائی نے کہا کہاں ہے؟ کہا بندے 40 سال سے آتا ہے اور تیرے سر کے اوپر تاک ہے، تو وہاں بیٹھتا ہے، تجھے پتا نہیں کہ یہاں تاک ہے؟ حضرت داؤد طائی نے کہا اللہ کے ڈر سے اوپر اس لیے نہیں دیکھتا کہ اگر بلا وجہ اوپر دیکھ لیا، اللہ نے پوچھا کہ تو نے نظروں کا غلط استعمال کیوں کیا تھا، تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ اس لیے حضرت 40 سال سے آپ کی خانقاہ میں آتا ہوں لیکن میں نے کبھی آپ کی خانقاہ کی تاک تک نہ دیکھی، وہاں 40 سال تک خانقاہ میں آ کر 40 سال میں کبھی خانقاہ کی تاک بھی نہیں دیکھی جس میں قرآن رکھا ہوا ہے، اور یہاں تو تاک جھانک آج فیشن بن چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ہم کہاں ہیں جس کو حقیقت میں خشیت ربانی کہتے ہیں؟ قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، حقا تقاتی، ایسا ڈرو جیسا فیشن ہے وہ نہیں، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اور جنہوں نے حق کے مطابق ڈرا اللہ سے، پھر قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ غم ہے نہ خوف ہے، کیوں؟ انہوں نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کیا، ان کے چہرے دنیا میں چمکے، ان کی قبریں آج تک چمک رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت میں بھی ان کے چہرے چمکتے نظر آئیں گے۔ کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا حق؟ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں سیدنا امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، 99 ہجری میں پیدا ہوئے، دور رسالت سے بہت قریب دور ہے 99 ہجری کا دور، اور ابھی آپ 20 یا 22 سال کی عمر میں تھے کہ آپ کی کمر جھک گئی تھی اور آپ لاٹھی لے کر کے چلتے تھے۔ عام طور پہ کمر کب جھکتی ہے؟
80 साल से इंसान की उम्र क्रॉस कर जाती है, 80 साल से इंसान की उम्र बढ़ जाती है, यानी जब बुढ़ापे का मुकम्मल गलबा हो जाता है तब कहीं जाकर इंसान की कमर झुकती है। लेकिन इब्तिदाई जवानी में इमाम सुफियान सौरी की कमर झुक गई थी, लाठी लेकर के चलते थे। शागिर्दों ने बहुत कोशिश की मालूम करने की कि आपकी कमर क्यों झुक गई, आपकी कमर क्यों झुक गई। तवज्जो से सुनना मेरी बहनों, कभी नहीं बताया किसी को कि कमर क्यों झुक गई। हमसे अगर कोई पूछे ना कि ये क्यों हो गया तो हम तो फिर लंबी लंबी उसके सामने बयान करते। बल्कि औरतें जब बैठती हैं तो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पीर का भी रोजा रखती हूँ, फिर जुमेरात का भी रखती हूँ, 13, 14, 15 का भी रख लेती हूँ, फिर 16 सैयदों का भी रख लेती हूँ, और फिर मेरा चलते ही रहते हैं। मेरी बहन किसके लिए तू कर रही है? नफ्स बदकार ने दिल पर यह कयामत तोड़ी, अमल नेक किया भी तो छुपाने न दिया। अपने अमाल को बताकर किससे सनद लेना चाहती हो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नेकियां करके तशहीर करते हैं कयामत में अल्लाह उनसे कहेगा जिसके लिए नेकी की थी आज जाकर सिला उसी से ले ले। वहां तो लोगों के बदन पे कफन भी नहीं होगा, कौन सिला देगा और क्या देगा? अरे जो कौम दुनिया में कुछ न दे सकी वो कौम आखिरत में तुम्हें क्या देगी? आज दुनिया में लोगों के पास है कोई किसी की मदद के लिए तैयार नहीं, वो तुम्हें आखिरत में क्या देंगे? जो बगैर कफन के नंगे घूम रहे होंगे। आपको ताज्जुब होगा कि मैं ये कह रहा हूं कि नंगे घूम रहे होंगे। मेरे आका ने ये बात कही कि लोगों के बदन पे कफन भी नहीं होगा। उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा को हैरत हुई, कहने लगी या रसूल अल्लाह जब लोगों के बदन पे कफन नहीं होगा तो बेहयाई नहीं महसूस करेंगे लोग? आका फरमाते हैं आयशा इतनी घबराहट होगी, लोगों को अपने आप को देखने की फुर्सत नहीं होगी, वो दूसरों को क्या देखेंगे? अमल तो होता नहीं, जो होता है वो भी छुपाया नहीं जाता। अल्लाह वालों की शान थी, हम अपने गुनाहों को जैसे छुपाते हैं वो अपनी नेकियों को ऐसे छुपाया करते थे। इमाम सुफियान सौरी की कमर झुकने की बात बहुत लोगों ने पूछी, किसी को नहीं बताया, छुपाते रहे। एक बड़ा करीबी शागिर्द था, लगा रहा, मौके की तलाश में पूछता था, नहीं बताते थे, पूछता था, नहीं बताते थे। एक दिन उसने ऐसे माहौल में पूछ लिया इमाम सुफियान सौरी से, हजरत बताएं ना कि आपकी कमर क्यों झुक गई है? इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं मेरे उस्ताद थे जिन्होंने 50 साल तक के हदीस का दर्स दिया था, और जब 50 साल तक वो हदीस का दर्स देते रहे, निस्फ सदी तक, निस्फ सदी कोई मामूली चीज होती है, जब इंतकाल का वक्त आया तो रोने लगे और कहते हैं सुफियान मैंने 50 साल तक काल अल्लाह काल रसूल कहा, 50 साल तक लोगों को हदीस का दर्स देता रहा, लेकिन अब के जब मैं दुनिया से जाने लगा हूं तो कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह बख्श देगा या मुझे जहन्नम में जलाएगा। बस उस्ताद का ये जुमला सुनकर हजरत इमाम सुफियान सौरी पर अल्लाह का खौफ इतना गालिब आया, फरमाते हैं अल्लाह के खौफ से मेरी कमर झुक गई, और मेरी कमर की हड्डी के झुकने की आवाज उस महफिल में जितने लोग मौजूद थे सबने सुनी। और अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, हजरत इमाम सुफियान सौरी का हाल ये था कि फिर उसके बाद जिंदगी में कभी चैन से नहीं बैठे, रात इबादत दिन इबादत, दिन को रोजे से और रात इबादत में। इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का हाल ये था। आज कहां गया वो खौफ खुदा, वो खशियत रब्बानी? हजरत सैयदना सादून रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत बड़े मजसूब गुजरे हैं। तसव्वुफ की किताबों में हजरत सादून रहमतुल्लाह अलैह का नाम बहुत कसरत से आता। इश्क इलाही की आग इनके दिल में लग गई थी और इन्होंने दौर ताबईन पाया। ताबईन का दौर है इनका दौर, इमाम हजरत सैयदना सादून का दौर। एक दिन हजरत मालिक इब्ने दीनार से मुलाकात हुई। मालिक उद दीनार से मिल करके कहा मालिक क़यामत के दिन